اس وقت گارڈ ہو، چوکیدار ہو، گن مین ہو، اچھا قانون کو کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں، یا سپروائزر ہو، یا جو بھی ہو، اوپر نیچے آگے پیچھے، یعنی جس کو دیکھو موبائل پر لگا ہوا ہے اور اس کو بالکل ہوش ہی نہیں ہے اس کی گود میں گن پڑی ہوئی ہے یا کہیں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی نکل نہ جائے تو بندہ نکل جائے. یعنی میں خود ایک دفعہ یہ تجربہ کر چکا. میں آپ کو اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں کہیں گیا، میرا آنا جانا تھا، پہلے تھوڑی سی پرانی بات، آنا جانا تھا تو وہ بیریئر ڈالتے ہیں اور گن مین بیٹھا ہوتا ہے نا گود میں گن رکھ کر. تو میں گاڑی میں گیا وہ اٹھائی نہیں، بیریئر بند تھا. میں گاڑی سے اترا، بیریئر کھولا، گاڑی لے کر نکلا، بیریئر بند کیا اور اس کو اٹھایا. بھائی جان میں نکل گیا ہوں، ٹھیک ہے. اور میں بولا اب اسی کی گن لے کر ہی بندہ جو کرنا ہے وہ کر ڈالے گا. اب میرا چونکہ وہ آنا جانا تو میں نے سمجھایا، پھر میں نے اس کو سپروائزر کو بتایا، میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو. اور تو یہ کیا بعد اوقات لوگ ہوتے ہیں حضور یہ رات کی ڈیوٹی لیتے ہیں کیونکہ دن بھر کام کرتے ہیں، ان کو ڈبل ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے. یہ دن بھر کام کرتے ہیں اور رات کی ڈیوٹی بھی اس لیے لیتے ہیں کہ رات کو تھوڑا اس چکر میں جو ہے نا وہ سو ہو جائیں گے. تو ایک چیز تو یہ سونے والا طبقہ، دوسرا یہ موبائل والا طبقہ. اب موبائل تو یوں سمجھیے کہ آدمی ڈیوٹیاں چھوڑ کر موبائل میں لگا ہوا ہے. جو ان کو لیڈ کر دے، جو ان کو سپروائزر ہے، جن کا کام تھا ان سے یہ سب چھوڑوا کر ان کو ڈیوٹی دلوانا، ان کو کہیں گے بھائی آپ کیا کر رہے ہو. تو کئی ملٹوں کی یہ جو غفلت ہے نا، 500 ہزار ملازم ہوتے ہیں، ایک ملازم اگر روز کی 10 منٹ بھی اگر خلاف اجارہ کام کرتا ہے نا تو 10 منٹ کو 1000 سے کرے تو کتنی منٹیں ہو جاتی ہیں، اور لاکھوں روپے صرف یہ ایسے کے ایسے ہضم ہو گئے. حضور ان کو آپ کیا سمجھائیں گے؟ انٹرنیشنل پرابلم ہے. حل تو آپ ہی دیں گے نا، آپ ہی تو میری سنے گا کون. ایک دور تھا کہ حرمین طیبین میں کہ میرا الاؤ نہیں تھا. کوئی کیمرہ اگر وہ کرے نا، مطلب فوٹو کھینچے تو اسے کیمرہ چھین کر اسی وقت ہاتھوں ہاتھ اس کو توڑ دیتے تھے. یہ نہیں کہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دو، کچھ نہیں سنتے تھے، وہ توڑ دیتے تھے. نہ رہے ماس نہ وجہ ماسری. آخر کار یہ ہار گئے، انتظامیہ ہار گئی. اب حرمین طیبین میں موبائل سب کے پاس ہوتا ہے، لگے ہوتے ہیں. میرا خود اس پر ایک مقدس جگہ پہ تجربہ رہا کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی جا سکتا ہے اوپر. دور سے ہی ہم زیارت کر کے دیکھتے رہے، لیکن وہاں عورتیں اوپر چڑھ گئی 2-3. وہ سیکورٹی گارڈ نیچے کھڑا ہوا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا اس لیے کہ وہ موبائل میں لگا ہوا تھا. اچانک اس کی نظر پڑی کہ یہ کیا ہوا، اچانک اوپر خواتین چلی گئی ہیں تو وہ بھاگا پیچھے ان کے پھر اتارنے کے لیے. تو اب یہ جو اس طرح کے مقامات یا جو بھی سیکورٹی معاملہ ہے وہاں پر یہ ڈیوٹی دینے بیٹھے ہیں. یہ واقعی یہ بہت رسک فیکٹر ہے. ان کی وجہ سے وارداتیں آسان ہو گئی ہیں. یہ مصروف ہوتے ہیں، ان کا اسلحہ ان سے چھیننا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. ایسے موقع پر چھینا جا سکتا ہے. اصول بننے کے بعد ان کا جو اوپر جو مین جو ان کا سپروائزر ہو، مینیجر ہو، جو بھی ان کا جو ہو، وہ پھر ان کو اس پر آ کر وہ بھی نہیں کر پاتا. تو یہ ہے کہ اب پتہ ہے حضور کیا ہوا دنیا میں ایک اصول بنے، اب انلیگل ویزے والے کو نہیں پکڑ رہے. جس نے انلیگل ویزے والے کو نوکری دی نا، اس کمپنی کا لائسنس سسپینڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ ادارے جو ہوتے ہیں وہ تھک جائے، بھائی کتنے لاکھوں کو کیسے پکڑیں گے، نوکریاں تو یہی دے رہے ہیں، یہ کہاں سے کما رہے ہیں انلیگل لوگ. تو اب انلیگل لوگوں کو پکڑنے ہم کہاں بیٹھیں گے؟ تو اب انلیگل لوگوں کو یہ نوکری دی، اگر پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس جو بندہ کام کر رہا ہے وہی انلیگل ہے، اس کمپنی کا لائسنس ہی سسپینڈ کر دو. تو اب انلیگل، اب آپ کمپنی جو نوکری دے گی تو وہی پوچھے گی بھائی تمہارے پاس ڈاکیومنٹ پورا ہے، تم لیگل ہو یا نہیں ہو. تو یہ بھی ایک اصول بناتے ہیں لوگ نا. تو اگر یہ اوپر نیچے ہر جگہ پر تھوڑا قانون بن جائے نا، تو یہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ اس کو اگر اصولی طور پر لینا چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اداروں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے دفاتر میں یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، آگ لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیسز ہو رہے ہیں دنیا بھر میں، جس کی وجہ کسی کا موبائل پہ بزی ہونا ہے، تو اللہ نے چاہا تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. ہم کوشش کریں اور موبائل فون کے استعمال پر یہ کمپنیاں اور مختلف ادارے جو ہیں اپنے اپنے جو ملازمین ان پر اگر قانون بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ کہ بہتری ہوگی. خاص کر سیکورٹی کے لیے جن کو رکھتے ہیں نا جو لوگ، وہ بھی اس میں زیادہ احتیاط کریں.
ورنہ یہ کہ نقصان ہونے کے بعد تو پھر ہوش آئے گا ہی کہ ہم نے یوں نہیں کرنا تھا، یوں نہیں، لیکن بہت دیر ہو چکی ہوگی. سب کو احتیاط کرنی چاہیے.